میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نو عمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, جب تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے دو طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو بھی ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا, تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے, پھر بھی نہیں ہوا. بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے. ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا, اس نے تو محمد غلط استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادت میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے, تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے, کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو. ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی, آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. نہ ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیتیں نازل ہوئی ہیں, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا,
اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے، نہ ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے، نہ نعمہ تعجب کا صیغہ ہے، گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں، یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، فون کرتے ہیں مجھے، بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے، عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو، اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا، ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا، ہائے ہائے ہائے، یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان، جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا، اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کہاں ہے، اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا، تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے. تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا، وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. تو کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی ہے، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر 2 types آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے تو نہیں ہو، تو بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاء اللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے؟ صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے.
اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں, اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے, پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے, کہہ رہا بچہ گھوم گیا, صبر جمیل کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صبر جمیل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے, آنکھیں بھی بہیں گی, غم بھی ہوگا, ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, آنکھیں بہہ رہی ہیں, دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں, ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں, نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا, ما قدر اللہ, جو اللہ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری, تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے, اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں, دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا, جس طرح سے چیخنا پیٹنا, ہاں وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں, نہیں ملی جاب, انٹرویو میں فیل ہو گئے, باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے, بیگم کا فون آ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ کیا ہے, بولو, اختیاری.